تم نے مسلم احیاء کے متعلق کسی کانگریسی کی کتاب پڑھی ہوگی۔ جی نہیں کاکا۔ ریحان کا نام اس کی زبان پر آتے آتے رہ گیا۔ ایسے ہی بس ادھر ادھر سے سنا ہے۔ نواب صاحب الماری کھول کر کتابوں کا جائزہ لینے لگے۔ دیپالی نے دریچے سے باہر جھانکا۔ ریحان نے کہا تھا، یسوع مسیح علیہ السلام نے کہا تھا۔ آج سے 200 برس قبل تک بہت سے بنگالی صوفی گورکھ وجے جیسے ناموں کی کتابیں لکھتے تھے اور وشنو پد گاتے تھے۔ بہت سے صوفیوں کے سلسلے تنترک یوگ تک کے ہم شکل تھے۔ بنگالی خانقاہوں میں ایک اچھا خاصا مسلم یوگ ساہتیہ تخلیق ہو چکا تھا۔ مدار شاہ کے فقیر اور ہندو یوگی تقریباً ایک جیسے تھے، اور یہ مداری فقیر اور ہندو سنیاسی 1770 کے بھیانک قحط کے بعد کمپنی کی افواج سے لڑتے بھیڑتے پھرے تھے۔ اور ریحان نے بتایا تھا کہ ایک مرتضیٰ شاہی فقیروں کا سلسلہ تھا جن کے گرو سید مرتضیٰ آنند نے یوگ قلندر اور وشنو بھجنوں کی ایک کتاب لکھی تھی۔ ایک شادی شدہ برہمن زادی ان پر عاشق ہو کر ان کی چیلی بن گئی تھی۔ اس کا نام آنند مایا دیوی تھا، اسی لیے وہ مرتضیٰ آنند کہلاتے تھے۔ مثال کے طور پر ریحان نے کھنکھار کر اضافہ کیا تھا، جس طرح اس خاکسار کو باؤل فقیر سید ریحان دیپالی کہا جائے گا۔ دریچے میں کھڑے کھڑے دیپالی کو یہ بات یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ یو اینڈ آئی وی ٹو آر دین ایسٹ آف آل ہیومن لو از میڈ آف۔ ریحان نے کہا تھا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سارے باؤل مغنی عشق مجازی اور عشق حقیقی اور انسانیت کے عشق کے متعلق کیا گاتے پھرتے تھے۔ شیخ مدن باؤل، شتولن شاہ، حسن رضا، لالن شاہ، یہ سنگیت کار درویش جن کی شاعری اور موسیقی نے اتنی شدت سے گرودیو کی شاعری اور موسیقی کو متاثر کیا یہ مشترکہ ورثہ نہیں؟ اور دیپالی نے خود اپنے گاؤں میمن سنگھ میں دیکھا تھا کہ برہمادتیہ فقیر جو مسلمان تھے، منتر پڑھ کر اور گھنٹیاں بجا بجا کر مسلمان کسانوں کی مرادیں پوری کرنے کا تپ کرتے تھے، اور مسلمان کسانوں کے ہاں شادی کے موقع پر منگل چنڈی وجے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ خود ریحان رونو میاں تھے۔ رونو ہندوؤں کا نام بھی تھا۔ کیا یہ سب تہذیبی مماثلت یا اتحاد کے بے حد سطحی مظاہر ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی ایسی گمبھیر تاریخی، نسلی اور نفسیاتی معنویت بھی پنہاں ہے جو سیاسی تبدیلیوں سے بلند تر اور ماورا رہے گی؟ دیپالی بہت زیادہ الجھ کر دریچے سے مڑی۔ نواب صاحب الماری بند کر کے لکھنے کی میز کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سب طبقاتی سیاست ہے، دیپالی نے ریحان کے الفاظ دہرائے اور اونچی آواز میں کہا، اب میں جاتی ہوں کاکا۔ نواب صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور شاہانہ وقار سے چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بیٹی، مجھے آج تک معلوم نہ تھا کہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ گئی ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش ہو گئی۔ لڑکیوں کے لیے اتنا پڑھ لکھ جانا بہت مضر ہے، اسی لیے میں نے جہاں آرا کو کالج سے اٹھا لیا۔ تمہارا اصل فرض وہ ہے جس کے لیے اندر تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جاؤ، جا کے اپنے بھائی نیّر کی بری کے جوڑے ٹاکو۔ جاؤ، بھاگو۔ جی کاکا، دیپالی نے ہنس کر کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی کتب خانے سے باہر نکل گئی۔ نواب صاحب کیس میں سے اینک نکال کر بڑی میز پر جا بیٹھے۔ ارجمند منزل کے پائیں باغ کے وسط میں سنگ سرخ کا بڑا خوبصورت تالاب تھا، جس کے چاروں طرف اونچی کنگورے دار منڈیروں کے ساتھ ساتھ سنگی بینچیں نصب تھیں، اور بیرونی سیڑھیوں کے دونوں جانب حسنہ حنا کی جھاڑیاں تھیں۔ تالاب کے کنارے سیمل کے نیچے کئی لڑکیاں ایک تخت پر جمع سلائی میں مصروف تھیں۔ قریب ہی گھاس پر سی تل پاٹیاں بچھی تھیں اور بڑی سرگرمی سے جوڑے سل رہے تھے۔ تالاب کی دوسری جانب گلاب خاص کے گھنے سائے میں ایک شکستہ سا شاہی تخت بچھا تھا، جس پر انجم آرا اطلسی دلائی پھیلائے اس پر گوٹے کا چومکھا جال بنانے میں مصروف تھی۔ یہ شاہی تخت اس زمانے کی یادگار تھا جب نواب نور الزماں مرحوم کے ہاں ارجمند منزل کے باغ میں جاترا والوں کی منڈلیاں آ کر ڈیرے ڈالتی تھیں، لوک ناٹک کھیلے جاتے تھے، بنگالی تھیٹر کمپنیاں تاریخی، سوشل اور سیاسی ڈرامے اسٹیج کرتی تھیں،
اور شہر کے ہندو اور مسلم امراء جمع ہو کر شاہجہاں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، میر قاسم، کرانی جیون اور خودی رام باسو سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خودی رام باسو جو ایک دہشت پسند نوجوان تھا اور جسے مظفر پور کے انگریز جج کنگز فورڈ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں 1908 میں پھانسی ہوئی تھی، ہزاروں ہندو گھروں میں اس کی راکھ تبرک کی طرح تقسیم کی گئی اور لوگ اس کے تعویذ بنا بنا کر پہننے لگے۔ اس کے متعلق مقبول ڈرامہ بھی ارجمند منزل میں کھیلا جا چکا تھا۔ یہاں ہریش چندر اور ٹیگور کا چرچا رہتا تھا اور بنگلہ سنگیت ناٹکوں کی موسیقی گونجی تھی۔ ڈھاکے میں اردو تھیٹر 57 سے پہلے سے قائم تھا اور اواخر 19ویں صدی تک، یعنی جب نواب نور الزماں فرید پور سے آ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے، شہر میں متعدد تھیٹر کمپنیاں موجود تھیں جن کے منشی اور ایکٹریسیں لکھنؤ سے منگوائے جاتے تھے اور ایکٹریسیں مردانہ پارٹ کرتی تھیں۔ 1876 تک جب نواب قمر الزماں کے دادا پہلی بار فرید پور سے ڈھاکے آن کر رہے تھے، شہر میں 34 تھیٹر کمپنیاں قائم تھیں اور اس زمانے سے لے کر آج تک ارجمند منزل میں ناٹک کا سلسلہ جاری تھا۔ بنگالی زمینداروں کو تھیٹر کا از حد شوق تھا۔ اپنے گھروں میں اسٹیج کیے جانے والے ڈراموں میں اکثر وہ خود بھی ایکٹنگ کرتے تھے۔ جلسہ گھر زمینداروں کے مکان کا لازمی حصہ تھا۔ ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں اب سیاسی میٹنگیں بھی ہوتی تھیں، مگر اس کی اسٹیج اور دیگر ساز و سامان جوں کا توں موجود تھا۔ نواب نور الزماں کے چھوٹے بھائی نوابزادہ فخر الزماں مرحوم نے خود ایک تھیٹر کمپنی کھولی تھی۔ خاص و عوام سبھی اسٹیج کے رسیا تھے۔ کلکتہ میں مدتوں سے ریوالونگ اسٹیج موجود تھی اور ترکی ہور ناٹک میں پہلی بار بیک گراؤنڈ میں فلم کے مناظر سے کام لیا گیا تھا۔ کلکتہ، ڈھاکے اور دوسرے شہروں کے ہر محلے کی اپنی ناٹک منڈلی تھی۔ دیہات میں جاترا والے گاؤں گاؤں گھومتے تھے۔ اسی دور کے سین سینیریو کے پردوں اور اونچے چینی کے گملوں، فرنیچر، شاہی ملبوسات، نقلی تاج، داڑھی مونچھوں، کاٹھ کی تلواروں اور دیگر لوازمات کا انبار ارجمند منزل کے شاگرد پیشے کے ایک گودام میں مقفل تھا، اور جب کبھی کالج میں ڈرامہ ہوتا تو دیپالی اور روزی فوراً ارجمند منزل کا رخ کرتی۔ نوابزادہ نیر الزماں گودام کھلواتے اور وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر لے جاتی۔ نوابزادہ فخر الزماں مرحوم نے راجہ بھوج کے عنوان سے خود ایک سنگیت ناٹک بنگلہ میں تصنیف کیا تھا۔ اس کے لیے ننھے منھے آئینوں اور رنگ برنگے نقش و نگار سے مزین وکرم آدتیہ کا روایتی سنگھاسن بنوایا گیا تھا، جس میں ساری میں لپٹی 4 مورتیاں چاروں پایوں کی جگہ تخت سر پر اٹھائے کھڑی تھیں۔ بقیہ 28 مورتیاں سنگھاسن کے سہ طرفہ جنگلے میں یہ شاہی تخت اسٹیج کے دوسرے فرنیچر کے انبار کے نیچے مدتوں سے دبا پڑا تھا، اور آج صبح ملازموں نے باہر نکال کر جھاڑ پوچھ کے گلاب خاص کے نیچے بچھا دیا تھا تاکہ صاحبزادیاں آرام سے بیٹھ کر سیب پرو سکیں۔ سنگھاسن کے مقابل میں سیمل کے نیچے اختر آرا مشین پر کچھ سی رہی تھی۔ 3-4 خادمائیں تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھی پان چبا رہی تھیں۔ ایک سیتل پاٹی پر ہارمونیم رکھا تھا اور ایک لڑکی بیاہ کے گیت الاپنے میں مصروف تھی۔ نواب قمر الزماں چودھری کو کتب خانے میں لیگ کے ماہانہ جلسے کے لیے تقریر لکھتا چھوڑ کر دیپالی سرکار طویل گیلری میں سے گزرتی کشادہ چوبی زینے پر پہنچی اور دوسری منزل پر جا کر جہاں آرا کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کمرہ خالی پڑا تھا۔ تخت اور مسہری بنارسی ساڑیوں کے خالی ڈبہ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں مٹھائی کے گلابی کاغذوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ساری کوٹھی کی طرح اس کمرے میں بھی شادی کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ نیچے سے ہارمونیم کی آواز بلند ہوئی۔ دیپالی دریچے میں گئی جو پچھلے باغ پر کھلتا تھا۔ اس نے جھانک کر نجمہ اور اختر آرا کو دیکھا۔ مونگیا ساری پہنے ایک اور لڑکی جس کی پشت کوٹھی کی طرف تھی، بڑی تندی سے مشین کا ہینڈل گھمانے میں مصروف تھی۔ بادل گھر آئے تھے، بڑی سہانی ہوا چل رہی تھی۔ ایک ملازمہ تالاب کے دوسرے سرے کے اندرونی سیڑھی پر بیٹھی چاندی کے برتن صاف کر رہی تھی۔ کتب خانے کے پریشان کن کربناک ملکی سیاست کے تذکرے کے بعد یہ منظر کس قدر پرسکون اور نظر فریب تھا۔
باورچی خانے کی سمت سے جہاں آرا خراما خراما چلتی تالاب کی طرف آئی۔ دیپالی نے دریچے میں سے اسے آواز دی۔ جہاں آرا نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ دیپالی، اتنی دیر لگا دی، جلدی آؤ۔ آتی ہوں بھائی، اس نے جواب دیا اور تیزی سے نیچے چلی گئی۔ آہا، دیدی آ گئیں، راج سنگھاسن پر بیٹھی انجم آرا نے نعرہ لگایا۔ دیپالی تقریباً دوڑتی ہوئی سیمل کے نیچے پہنچی۔ ساری والی لڑکی نے پلٹ کر اور بالوں کی ایک لمبی چوٹی زور سے پشت پر پھینک کے دیپالی کو دیکھا، اسے آداب کیا اور پھر ہینڈل گھمانے میں جٹ گئی۔ دیپالی تخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ آج صبح سے بارش نہیں ہوئی، ہم لوگوں نے کارخانہ باہر ہی جما رکھا ہے۔ جہاں آرا نے بیش قیمت چینی ریشم کی پستئی ساری کا ڈھیر اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا، لو اس پر یہ بیل ٹاک دو۔ دیپالی نے صورت کی جگمگاتی بیل اور ساری کے ہم رنگ دھاگے کی ریل نیچے سیتل پاٹی پر سے اٹھاتے ہوئے سوچا، پاکستان، کمیونسٹ تحریک، ہندو مسلم آویزش، عالمی جنگ، ان سب جھگڑوں سے بے پرواہ جہاں آرا اپنے بھائی کی بری تیار کر رہی ہے۔ کیسی خوش قسمت ہے، میں خواہ مخواہ دنیا کی فکر میں کیوں ہلکان ہوتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً بشاشت اور زندہ دلی اپنے اوپر طاری کر لی اور جہاں آرا اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بے فکری سے ہنسنے بولنے میں مصروف ہو گئی۔ روزی آپا ابھی تک نہیں پہنچی، ایک لڑکی نے کہا۔ آج اتوار جو ہے، گرجا میں دیر لگے گی، پھر سنڈے اسکول پڑھائیں گی، اختر آرا نے جواب دیا۔ اب آتی ہی ہوں گی بیچاری، تم بھی سویرے سے آ جاتی تو یہ بیل اب تک ٹک گئی ہوتی، جہاں آرا نے دیپالی سے کہا۔ میں باہر کاکا سے بحث میں لگ گئی تھی۔ کیسی بحث؟ اختر آرا نے پوچھا، جو دیپالی کی ہم عمر تھی۔ کچھ نہیں، پاکستان کے متعلق۔ کیا کہا تم نے؟ میں انہیں سمجھا رہی تھی کہ پاکستان انگریزوں کا منصوبہ ہے۔ تم ابا سے جھگڑ رہی تھیں؟ جہاں آرا نے حیرت سے پوچھا۔ اب اگر ہمارے بزرگ غلطی پر ہوں تو انہیں سمجھانا تو چاہیے ہی، مونگیا ساری والی لڑکی نے مشین چلاتے چلاتے منہ لٹکا کر کہا۔ دیپالی نے چونک کر اسے دیکھا۔ جہاں آرا ہنس پڑی۔ ارے دیپالی، یہ یاسمین ہے باولی، میں نے تمہیں اس کے متعلق خط میں لکھا تھا نا، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ جہاں آرا کے دل میں ساری دنیا کے لیے محبت تھی۔ 16-17 سالہ ذرا وحشی آنکھوں والی یاسمین مجید نے دیپالی کو دوبارہ آداب کیا۔ یہ تمہاری روزی آپا کی اور ہماری ہمجولی ہیں، جہاں آرا نے اس سے کہا۔ ہاں دیدی، میرے پاس تو آپ کے تینوں ریکارڈ موجود ہیں اور ایک گیت پر تو میں ناچتی بھی ہوں۔ ہاں بھائی، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ تم اتنی مشہور مغنیہ ہو اور لوگ تم کو پہلے سے غائبانہ ہی جانتے ہیں۔ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے لیے تو تم وہی ہمیشہ کی دیپالی ہو، بقول ہماری امی بنوئے بابو کی خپتی لونڈیا، جہاں آرا نے ہنس کر کہا۔ آپ تو مجھے بھی خپتی سمجھتی ہیں آپا، یاسمین شگفتگی سے بولی۔ یہ جہاں آرا جو ہے نا، ان کے خیال میں سب دیوانے ہیں، بس یہی سب سے زیادہ ہوش مند ہیں بڑی بھی، دیپالی نے کہا۔ روزی آپا آ گئیں، انجم آرا چلائی۔ روزی سائیکل پر فراٹے بھرتی سیدھی تالاب کے کنارے پہنچی اور سائیکل تالاب کی مڈیر سے ٹکا کر تخت پر آن بیٹھی اور فوراً سلائی میں مصروف ہو گئی۔ دوسری منزل کے ایک دریچے میں سے نیر الزماں نے سر نکال کر جھانکا۔ بھائی واہ، دیکھو ہماری روزی اور دیپالی کتنی سوگھڑ ہیں، کون کہتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں سینہ پرونا نہیں جانتی؟ اس نے آواز دی۔ جہاں آرا نے سر اٹھا کر بھائی کا منہ چڑھایا۔ روزی اور دیپالی نے اسے نمسکار کیا۔ کتنا نیک دو گے نیر بھائی؟ یاسمین چلائی۔ جتنا چاہو لو، بیگم قمر الزماں نے دریچے میں سے بیٹے کے پیچھے سے آ کر کہا۔ اے ہے اللہ رکھے، ماشاء اللہ کیسا اچھا لگ رہا ہے، سگن بگیچے والی شمسا خالہ نے دریچے میں آ کر کہا۔ اے کچھ گاؤ بھی تو لڑکیوں، اے فریدہ تو کیوں چپ ہو گئی؟ دیپالی تم کچھ گاؤ بیٹی۔ نیر الزماں دریچے سے ہٹ کر اندر چلے گئے۔ بہت اچھا خالہ، دیپالی نے جواب دیا۔ بیگم قمر الزماں اور شمسا خالہ بھی باتوں میں مصروف دریچے میں سے غائب ہو گئیں۔ نیچے سیمل کی ڈالیوں میں مینائیں شور مچا رہی تھیں۔ تالاب کے کنارے سلطانہ چمپا کا درخت مہک رہا تھا، کچھ فاصلے پر ساگوان کے جھرمٹ میں سفید پھول کھلے تھے۔ دیدی نظرل کا کوئی گیت سنائیے، یاسمین نے کہا۔ نظرل کا؟ اچھا۔ دیپالی سر جھکا کر سلائی کرتی رہی، پھر گنگنانے لگی۔ نورگش باغ میں، نورگش باغ میں، بہار کی آگ میں،
یاسمین تخت پر سے اٹھ کر اس گیت کے ساتھ منی پوری طرز کا ہلکا پھلکا رقص کرنے لگی۔ واقعی وہ بہت اچھی رقاصہ تھی۔ بہار کی آگ میں، بھرے دل داغ میں، جہاں آرا سر جھکائے سلائی کرتی رہی۔ بہار کی آگ میں کہاں میرے پیارے، دیپالی نے گایا۔ یاسمین نے گردن ہلا ہلا کر ناچ جاری رکھا۔ درد دل زور، دیپالی نے گایا۔ جہاں آرا یکلخت اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ہرا دھاگا ختم ہو گیا۔ روزی نے اختر آرا سے کہا۔ دیدی، اختر آرا نے دیپالی سے کہا، ذرا پلیز اوپر جا کر آپا کی الماری میں سے ہری اور نیلی ریلیں نکال لائیے۔ اس نے تخت پر بکھرے کپڑوں کے نیچے جہاں آرا کا موتیوں کا بٹوا تلاش کیا اور اس میں سے کنجیوں کا گچھا نکال کر دیپالی کو تھما دیا۔ یہ بیچ والی کنجی ہے۔ چاکلیٹ کے بڑے ڈبے میں ریلیں ہوں گی اور آپا کا سوئنگ باکس اگر مقفل نہ ہو تو اس میں سے DMC کا کاسنی لچھا بھی نکال دلائیے گا۔ اچھا، دیپالی نے جواب دیا اور کنجی لے کر پہلو کے زینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جہاں آرا کے کمرے میں پہنچ کر اس نے لمبی چوڑی وکٹورین الماری جس کے ایک پٹ پر قد آدم آئینہ لگا تھا کھولی۔ چاکلیٹ کا ٹین اور سوئنگ باکس چوڑیوں کے ڈھیر کے پاس ایک درمیانی تختے پر سامنے ہی رکھے تھے۔ دیپالی نے چاکلیٹ کے ڈبے میں سے مطلوبہ ریلیں نکالی۔ بیت کا سوئنگ باکس بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کا ڈھکنا اٹھا کر اس نے کاسنی لچھا تلاش کرنا شروع کیا۔ ریشم کے لچھوں، ریلوں اور کشیدہ کاری کے دوسرے لوازمات کے نیچے اسے DMC کے کاسنی لچھے کی جھلک نظر آئی۔ اسے نکالنے کے لیے دیپالی نے باقی چیزیں ایک طرف سرکائیں تو باکس کی تہہ میں رکھی ایک تصویر دکھلائی پڑی۔ دیپالی سن سی رہ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے تصویر باہر نکالی۔ یہ آج سے چند برس پہلے کے ریحان الدین احمد کی تصویر تھی۔ تصویر کی پشت پر بنگالی میں لکھا تھا، شہزادی جہاں آرا بیگم کے حضور میں، ان کے ادنا غلام بیدام کی طرف سے، کلکتہ، 16 اپریل 1935۔ اس تحریر کے نیچے ایک اردو شعر لکھا تھا۔ دیپالی کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں تک وہ تصویر ہاتھ میں لیے مفلوج سی کھڑی رہی۔ اتنے میں برابر کے کمرے میں کسی نے زور سے دروازہ بند کیا اور وہ ہوش میں آ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرہ وہی تھا، ساگوان کی مسہری، بنارسی ساڑیوں کے ڈبے، انگنت طاقچوں اور دروازوں والی وکٹورین سنگھار میز، مسند، قالین، کتابوں کی الماری، کشمیری کڑھت کے پردے، کوئی چیز بھی نہیں بدلی تھی۔ دریچے کے باہر جولائی کی مدھم دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور نیچے تالاب کے کنارے سے لڑکیوں کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیپالی نے جلدی سے تصویر سوئنگ باکس کی تہہ میں واپس رکھ کر الماری بند کی اور قد آدم آئینے میں اسے اپنی دہشت زدہ بھوچکی شکل نظر آئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دھاگوں کی ریلیں اور لچھا مٹھی میں بھیج کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور زینہ اتر کر سیمل کے نیچے پہنچی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ازل سے ابد تک کا فاصلہ طے کر کے لوٹی ہے۔ نورگس باغ میں، بہار کی آگ میں، درد دل زور۔ اب شمسہ خالہ کی لڑکی فریدہ ہارمونیم پر زور زور سے گا رہی تھی اور یاسمین پھرکی کی طرح ناچنے میں مشغول تھی۔